پہلے میت اول کے مسئلہ کی تصحیح کریں، پھر میت ثانی کے مسئلہ کی تصحیح کریں۔ میت ثانی کو میت اول سے جو حصہ ملا ہے وہ دیکھیں کہ اس حصے کی عدد اور تصحیح ثانی کے عدد میں نسبت اگر تماثل کی ہے تو ضرب اور تقسیم کی حاجت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص عبد الرشید فوت ہوا، اس کے ورثہ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اب مسئلہ کی تصحیح کریں کہ بیٹے کو بیٹی کے حصے کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے، تو مسئلہ کی تصحیح 3 سے ہوگی۔ 3 میں سے 2 حصے بیٹے کو ملے اور ایک حصہ بیٹی کو ملا۔ اب یہ بیٹا تقسیم ترکہ سے قبل فوت ہو چکا ہے اور اس نے اپنے ورثہ میں 2 بیٹے چھوڑے۔ اب میت اول کے بیٹے کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں تقسیم ترکہ یوں ہوگا، عدد رؤوس 2 کے مطابق مسئلہ 2 بنے گا۔ 2 میں سے ایک بیٹے کو اور 2 میں سے ایک دوسرے بیٹے کو ملے گا۔ اب میت ثانی کے مسئلہ کی تصحیح 2 سے ہوئی اور مافل ید اس کا 2 ہے، تو مافل ید اور تصحیح ثانی میں نسبت تماثل کی ہے، لہذا یہاں ضرب اور تقسیم کی حاجت نہیں۔ میت اول کی بیٹی اور میت ثانی کے 2 بیٹے جو آپس میں پھوپھی بھتیجے لگتے ہیں تو ان کو ایک حصہ وراثت میں سے ملے گا۔ اور توافق کی مثال کے طور پر ریحانہ عورت فوت ہوئی، اس کا شوہر ریحان اور بیٹی شازیہ ماں سعدیہ وارث ہیں، تو ابھی اس ریحانہ عورت کی میراث تقسیم نہ ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی فوت ہو گئی اور بیٹی نے وارث اپنا باپ اور بیٹا اور اپنی نانی چھوڑی۔ سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1 کی تصحیح کریں گے کہ ریحانہ کے شوہر کو کل ترکے کا ربع اور بیٹی کو نصف، ماں کو سدس ملے گا، اور یہ مسئلہ ردیہ ہے۔ شوہر کا مسئلہ 4 سے حل ہوگا، بیٹی اور ماں کا مسئلہ 6 سے حل ہوگا۔ تو شوہر کا حصہ ہے ربع، تو ربع کا ہم نام عدد 4، تو 4 مخرج بنا شوہر کے حصے کا۔ 4 میں سے ایک حصہ شوہر کو دیا، باقی بچے 3۔ بیٹی اور ماں کا حصہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ 6 سے ہوگا حل۔ 6 میں سے 3 بیٹی کو، ایک حصہ ماں کو ملے گا، یہ کل حصے بنے 4، مخرج 6، تو 6 کو 4 پر عدد سہام کے مطابق رد کیا جائے گا۔ اب مسئلہ ما یرد علیہ کا 4 اور ما بقیہ ترکہ حصے 3، تو ان میں نسبت ہے تباین کی، لہذا ما یرد علیہ کے مخرج 4 کو من لا یرد علیہ کے مخرج 4 میں ضرب دی، جواب آیا 16۔ اب اسی 4 کو ضرب دی شوہر کے ایک حصہ میں جو 4 مخرج سے ملا، تو جواب 4 آیا، اور ما بقیہ ترکہ 3 اس کو بیٹی کے حصے سے ضرب دیا، 3 ضرب 3 جواب 9 آیا، اور ماں کے ایک حصہ کے ساتھ ما بقیہ ترکہ 3 کو ضرب دیا تو جواب
3 آیا، 3 اور 9 12، 12 اور 4 16۔ اب ریحانہ کی بیٹی کو 16 میں سے 9 حصے ملے جو اس کا ما فی الید ہے۔ اب بیٹی کے آگے وارث باپ جو کہ ریحانہ کا شوہر ہے اور ایک بیٹا ہے، اور نانی جو کہ ریحانہ کی ماں ہے۔ ما فی الید حصہ 9۔ اب اس مسئلہ کی تصحیح یوں کریں گے کہ باپ کو سدس، بیٹا اسبا اور نانی کو بھی سدس۔ مسئلہ 6 سے حل ہوا۔ 6 میں سے ایک حصہ اس بچی کے باپ ریحان کو ملے گا اور ایک حصہ 6 میں سے اس کی نانی کو ملے گا، باقی 4 حصے بطور اسبا ریحانہ کے بیٹے کو ملیں گے۔ اب یہاں مسئلہ 6 سے حل ہوا تو تصحیح ثانی 6 ما فی الید 9 کے درمیان توافق بالثلث کی نسبت ہے، لہذا 6 کے وفق 2 کو ضرب دیں گے تصحیح اول 16 کے ساتھ، تو 16 دونے 32، اور 16 میں سے 4 حصے شوہر کو ملے تھے ریحانہ کے، تو ان 4 سے 2 کو ضرب دی تو جواب آیا 8، اور بیٹی کو 9 حصے ملے تھے، ان 9 کے ساتھ ضرب دیں گے 2 کو، جواب آیا 18، اور ماں کو 3 حصے ملے تھے، ان کے ساتھ 2 کو ضرب دی، جواب آیا 6۔ 6 اور 18 24، 24 اور 8 32، تو یہ مسئلہ درست ہو گیا۔ اب اسی 2 کو ضرب دیں گے ما فی الید کے ساتھ، تو جواب آیا 18، اور ما فی الید 9 کے وفق 3 کو ضرب دیں گے تصحیح ثانی 6 کے ساتھ، جواب آیا 18، اور ما فی الید 9 کے وفق 3 کو ضرب دیں گے باپ کے حصہ 1 کے ساتھ، جواب آیا 3، اور بیٹے کے 4 حصوں کے ساتھ ضرب دی، جواب آیا 12، اور نانی کے 1 حصہ کے ساتھ 3 کو ضرب دی، جواب آیا 3۔ 3 اور 12 15، 15 3 18، یہ مسئلہ کی تصحیح ہوئی۔ تو اب زندہ وارث میت اول کا شوہر جو میت ثانی کا باپ ہے، اس کو میت اول سے 32 میں سے 8 حصے اور تصحیح ثانی میں 3 حصے، 11 حصے 32 میں سے ریحانہ کے شوہر کو ملے جو میت ثانی کا باپ ہے، اور ریحانہ کی ماں اور میت ثانی کی نانی کو 9 حصے ملے، اور میت ثانی کا بیٹا اس کو 12 حصے کل ملے۔ تو یہ جمع کریں، 11 اور 12 23 اور 9 32 کل حصے بنے۔ اور اس کے بعد تباین کی نسبت جہاں ہو، اس کی مثال ایک آدمی حامد نامی فوت ہوا، اس کی وارث اس کی بیوی حامدہ اور بہن سگی محمودہ، اللاتی بہن حمیدہ اور اخیافی بہن رحیلہ۔ ابھی میت اول کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس کی سگی بہن فوت ہو گئی، اس نے وارث شوہر حماد، اللاتی بہن حمیدہ اور اخیافی بہن راحیلہ چھوڑی۔ تو سب سے پہلے میت اول کے مسئلہ کی تصحیح کہ حامد کی بیوی حامدہ کو کل ترکے کا ربع ملے گا، کہ یہاں حامد کی بیوی حامدہ کو کل ترکے کا ربع اس بنیاد پر ملے گا کہ یہاں اولاد نہیں ہے، سگی بہن 1 ہے، نصف ملے گا، اور اللاتی بہن 1 ہے، اس کو سدس ملے گا تاکہ 2/3 کی تکمیل ہو، اور اخیافی بہن 1 ہے، اس کو بھی سدس ملے گا۔
تو مسئلہ کا حل 12 سے ہوگا کہ ربع قسم اول کا قسم ثانی کا سدس موجود ہے، تو مخرج 12 میں سے 3 حصے ربع بنتے ہیں جو بیوی کو ملے، 12 کا نصف 6 ہے وہ بہن محمودہ کو ملے، اور 12 میں سے سدس 2 بنتا ہے وہ اللاتی بہن، اور 2 حصے سدس بنتا ہے جو کہ اخیافی بہن کو ملا۔ اب یہ کل حصے جمع کریں تو 13 بنتے ہیں، تو 12 کا اول 13 سے ہوا۔ اب میت ثانی کے مسئلہ کی تصحیح کریں کہ میت اول کی تصحیح 13 سے 6 حصے ملے محمودہ کو جو میت اول کی سگی بہن ہے۔ اب اس کے مسئلہ کی تصحیح کریں، شوہر کو نصف کی اولاد موجود نہیں، اس کی اللاتی بہن کو نصف 1 ہے اور اخیافی بہن کو سدس ملے گا۔ اس مسئلے کا حل 6 سے ہوگا کہ 2 نصف اور 1 سدس جمع ہوا ہے، تو 6 میں سے 3 شوہر کو اور 3 بہن کو اور 1 حصہ خیفی بہن کو ملا، تو مسئلے کا اول 7 سے ہوا۔ 7 اول اور ما فی الید 6 کے درمیان نسبت تباین کی ہے، لہذا کل تصحیح 7 کو ضرب دیں گے تصحیح اول 13 کے ساتھ، تو 13 سطح 91 بنتا ہے، اور اسی 7 کو تصحیح اول کے ہر وارث کے اس حصہ سے ضرب دیں گے جو تصحیح سے ملا، تو شوہر کے حصہ 3 سے ضرب دی 7 کو، تو 21 جواب آیا، اور اللاتی بہن کے 2 حصوں سے ضرب دی 7 کو، جواب 14 آیا، اور خیفی بہن کے سدس 2 کے ساتھ ضرب دی 7 کو، تو جواب 14، اور سگی بہن کو 13 میں سے 6 کے ساتھ 7 کو ضرب دی 42 جواب آیا، تو یوں تصحیح ہوئی۔ اور ما فی الید 42 ہے، اور تصحیح میں سے جو ما فی الید تھا وہ 6 تھا، 6 ما فی الید کو میت ثانی کے ورثہ کے حصوں میں ضرب دیں گے جو تصحیح ثانی سے ملا، نصف سے 6 کو ضرب دی، جواب 18، اور سدس کے ساتھ ضرب دی، جواب 6 آیا۔ تصحیح ثانی 7 کے ساتھ 6 کو ضرب دی، جواب 42 آیا۔ 42 میں سے 18 حصے شوہر کے، 18 حصے اللاتی بہن کے، اور 6 حصے خیفی بہن کے۔ اب ان میں زندہ وارث حامد کی بیوی، اس کو کل حصے 21 ملے 91 میں سے، اور اللاتی بہن ہے حامد کی اور محمودہ کی، اس کو بھائی سے 14 حصے، اور اللاتی بہن سے اس کو ملے 18 حصے، تو یہ بن گئے 32 حصے، اور خیفی بہن کو حامد سے 14 حصے اور خیفی بہن کو محمودہ سے 6 حصے ملے، 18 حصے بنے۔ اب ان کو جمع کریں تو جواب 91 آتا ہے۔